إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. بہت پہلے میں نے گزارش کی تھی اور اکثر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں بات ہو جاتی ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، تھوڑی سی اندر والی آواز تو اس میں جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ان صاحب کو زمین پر حاکم بنانے کی کیا ضرورت ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تمجید بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کا جب امتحان لیا گیا تو وہ علم الاسماء کا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا. کہا جی یہ آپ بھی اسی کلاس میں تھے، آدم بھی اسی کلاس میں تھے، میں نے پڑھائے، آپ میں کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے علم میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوا، جو ہم نے سنا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پہلے آپ نے ہمارے اندر بھر دیا ہوا ہے. یعنی ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ جو پہلے سے آپ نے برن کر دیا ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، اچھا آپ ان کو بتائیے ذرا. فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جب انہوں نے وہ کر دیے، بیان کر دیے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں زمینوں پہ اور آسمانوں پہ،
اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ علم الاسماء ہے. ابن خلدون نے علم کی جو تعریف کی ہے اس میں لکھا کہ العلم علمان. العلم جو ہے وہ اصل میں دو علوم کے مجموعے کا نام ہے. العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. ابدان کا علم، فزیکل باڈیز کا علم، جو چیزیں یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا علم. وعلم الادیان، وہ چیزیں جو غیب سے متعلق رکھتی ہیں ان کا جو علم. تو اس کو انہوں نے کہا کہ نارمیٹو سائنسز، پہلا علم الاسماء جو ہے وہ نالج آف فزیکل سائنسز، اور نالج آف نارمیٹو سائنسز، اخلاقیات کے علم. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کے علوم. یہ جو دوسرے والا ہے جس کو انہوں نے علم الادیان کہا، اس کو علم الہدا کہا گیا قرآن حکیم کے اندر. دوسرا جب ٹیسٹ ہوا ابلیس کے ساتھ، کہا کہ بھئی یہ سارا کچھ کھاؤ اور اس کو مت کھاؤ، حلال و حرام والا شروع ہوا نا ٹیسٹ، علم الادیان والا. حالانکہ اگر باقی کھا رہے تھے اس میں بھی کھا لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ٹیسٹ مقصود ہے تو اس کے لیے پھر وہ فیل ہو گئے. ٹیمپٹیشن دی تھوڑی سی، ابلیس نے خواص رکھے یہ فائدے اس جڑی بوٹی کے، ٹریپ ہو گئے. کہا یہ آپ علم الاسماء کے چیمپئن ہیں، ساری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، آپ کھوج لگاؤ، ڈھونڈو، مسخر کرنے کی کوشش کرو. ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو کچھ بھی کہیں تم ان کی بات مان لو. لیکن علم الہدا میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جس نے بھی ان ہدایات کو فالو کیا اسے کوئی غم نہ ڈر کوئی دکھ نہیں ہو. تو یہ دو علم ہو گئے. ایک وقت تک یہ علوم دونوں ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے رہے، طب بھی، فلسفہ بھی، ہندسہ بھی اور فقہ بھی ایک ہی مدرسے میں ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ الگ ہو گئے. نظریات میں جب کلیشز آئے، جو فقہ سے متعلق لوگ تھے وہ اپنے نظریات پہ اڑ گئے کہ ہم تو یہ نہیں مانیں گے کہ زمین گول ہے. اختلاف ہو گیا نا. مسجدیں الگ ہو گئی، مسجدیں الگ ہو گئی تو یونیورسٹی کیسے الگ نہ ہوتی؟ ہاتھ ناف پہ باندھنے، سینے پہ باندھنے، الگ مسجد بن گئی ہے اس کے لیے. باہر بورڈ بھی لگ گیا، رجسٹرڈ سلفی، رجسٹرڈ حنفی. حنفی کا داخلہ اس میں منع ہے، سلفی کا داخلہ اس میں منع. جنہوں نے مسجد بانٹ دیے، مدرسہ کیسے ایک رکھ سکتے تھے؟ طب الگ ہو گیا، ہندسہ الگ ہو گیا، آپ لڑتے رہے آپس میں. اب پھر مزید آگے بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اس سے ہاتھ ہی کھینچ لیا. دوسروں نے لے لیا، اصل میں ہماری روٹی پوری نہیں ہوئی. پیٹ میں کچھ نہ ہو تو تحقیق سوائے روٹی کے اور کسی چیز کی ہوتی نہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے ہندوستان میں پہلی دفعہ اخلاقیات، اقتصادیات اور معاشیات کو جوڑا ہے. یہ جڑی ہوئی ہے ایک سے. اگر آپ کی معیشت کمزور ہے، اقتصادی حالت کمزور ہے، بھوک کا دور دورہ ہے، تو پھر آپ کسی سے یہ کہیں کہ وہ ملاوٹ نہ کرے اور وہ کرپشن نہ کرے اور وہ رشوت نہ لے اور وہ جھوٹ نہ بولے، کہتے یہ ممکن ہی نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان الفقر قاد الکفر، فقر انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے، روٹی اس کا ایمان بن جاتی ہے۔ لہذا عمر فاروق نے روٹی کی فکر کی کہ نہیں کی؟ پھر کہا کہ ہاتھ کاٹو آپ جو کرتا ہے۔ جب ہم روٹی کپڑا اور مکان دے رہے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو الاؤنس لگ جاتا ہے، آخر برطانیہ میں بھی تو یہی ہے نا کہ آپ جاب لیس ہیں، چوریاں مت کریں، آپ کو الاؤنس دیں گے ہم۔ اور جب کہیں جاب نکلے گا تو وہ آپ کو کال کر لیتے ہیں، ان کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہے کہ فلاں یہ کر سکتا ہے لیکن فی الحال جاب نہیں ہے، ہم اس کو چندہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور جب نکلتا ہے تو کہا اب آپ کہیں گے جی نہیں میرے وہ ٹانگ کھنچ گئی اور جھوٹ بولیں بیماری کا، یہ الگ بات ہے۔ عمر لا کے نام سے وہ آج بھی برطانیہ میں موجود ہے۔ تو روٹی کی فکر لگی رہی ہمیں، تحقیق دوسرے لے گئے، لیکن ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہی کے جینز کی پیدائش ہیں وہ، چاہے کچھ بھی ہوں، صلاحیتیں تو باپ والی ان میں ہے نا۔ تو انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اور وہ علم ہم نے اس کو دینی سمجھا ہی نہیں۔ بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ ہم نے اس کو، حالانکہ پہلے وہ سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو، اس لیے کہ زمین کو کیپچر کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ تمہارے پاس کچھ ہوگا تو دین نافذ کرو گے نا، کہاں کرو گے تم؟ زمین کو آکوپائی کرنا ہے، اپنے قبضہ کرنا ہے، تسلط جمانا ہے، پھر ہی کچھ آپ وہاں کچھ بوئیں گے نا۔ آپ کے پاس جو ہے وہ زمین ہے کوئی نہیں، اور آپ بوری اٹھائے بیج کی پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ لگانا ہے جی، کہاں لگاؤ گے؟ زمین ہے تمہارے پاس؟ پہلے وہ سکھایا گیا۔ ہم نے اس کو غیر دینی بنا۔ سائنس کا کیا تعلق ہے؟ سائنس کا ٹیچر کوئی مقدس تھوڑی ہے۔ او بھائی کہتے جی قرآن تو، سائنس قرآن میں نہیں ہے۔ وہ جو کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سائنس شامل نہیں ہے۔ 430 کے لگ بھگ آیات ہیں ہماری فقہ کے متعلق، احکام کے متعلق، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے متعلق، باقی ساری اسی سے بحث کرتی ہیں۔ ہم نے اس کو غیر مقدس جانا اور اسے دوسروں کے حوالے کر دی، اور قرآن حکیم دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ تھیوری ہمارے پاس ہے، پریکٹیکل ان کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا تھا یہ تھیوری لے لو، جب جب جو زمانہ آئے گا تمہاری ضرورت ہوگی ہم اس کا پریکٹیکل اپلوڈ کر دیں گے، تم ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کی جس طرح ہم ہر ہفتے میں گھنٹے کا درس دیتے ہیں؟ اتنی موٹی تفسیریں مولویوں نے لکھ دی ہیں، 8-8 10-10 12-12 جلدیں۔ حضور نے یہ کام کیوں نہیں کی؟ اگر حضور کر دیتے تو قرآن کی تفسیر محدود ہو جاتی، اسی زمانے کے ساتھ منسلک ہو جاتی، اور بعد والوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے۔ بھائی ہمارے بعد والے مولویوں نے جو تفسیریں کی ہیں لوگ اس سے نہیں ہٹنے دیتے، کہتے ہیں جی یہ آپ تفصیل بالرائے کر رہے ہیں، لازم 1200 سال پہلے کے مولوی کو کوٹ کرو گے تو صحیح ہوگی تفسیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تفسیر کر دیتے تو کوئی اس میں سوچ سکتا تھا کہ کوئی تبدیلی ہو سکتی؟ ہمارے جیسے انسانوں کی نہیں کرنے دیتے۔ تو حضور نے اس کو زمانے کے حوالے کر دیے، حلال اور حرام فائنل کر دی، جس پہ ثواب و عقاب کا تعین ہوتا ہے اس کو فائنل کر دیے، اس میں ہمارے لیے کوئی رائے چھوڑی نہیں۔ لیکن جو کونی آیات ہیں ان کے لیے بھی لفظ اللہ پاک نے آیت استعمال کی ہے، قرآن کی بھی آیات ہے، اس کے لیے بھی لفظ آیت استعمال کیا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں آفاق میں، ہاریزنز میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی آیات ہم نے جگہ جگہ لکھ دی، جہاں یہ پہنچنے کے قابل ہوں گے ہماری آیت پائیں گے، وہاں ہمارا ہی نشان ہوگا وہاں۔
یہاں تک کہ ان پر یہ علم الیقین کی حد تک واضح ہو جائے گا کہ ہاں وہ ہے انہ الحق، ہی دا آلمائٹی ایگزسٹ، جہاں بھی جاؤ گے۔ یہ کونی آیات جو ہیں ان کو زمانے کے حوالے کر دیے اور صحابہ سے کہہ دیا کہ یہ نازل تو تمہارے زمانے میں ہوا ہے لیکن اس کے اندر بڑے ونڈرز ہیں، عجائب لا تنقضی عجائبہ، اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر زمانہ اپنے حصے کے پالے گا اس میں۔ تو کونی آیات کی تفسیر کون کرے گا؟ ہم ہی کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ 430 آیات کم و بیش جن پہ ہمارے مدرسے بنے ہوئے ہیں، 20 منزلہ 10 منزلہ 2200 کنال 2000 کنال 2700 کنال 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، بس اسی کا گرد ہم گھومتے، کتنی ہوا نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، کیا چیز، بس اسی پہ سارے اختلافات اور مسئلے ہم نے رجسٹر کر لی ٹوٹل۔ اور جو باقی آیات ہیں ان سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو پریکٹیکل کس پر ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے؟ نان مسلمز پر۔ تھیوری کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ کافر بھی اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کوے نے کلمہ پڑھا تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے کو سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، فبعث اللہ، اللہ نے مبعوث فرمایا، ڈیلیگیٹ بنایا، اس کو نمائندہ بنایا اپنا، کس کو؟ کوے کو۔ لفظ بعثت استعمال کیا۔ ہم حضور کے اعلان نبوت کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جس دن اللہ پاک نے آپ کو نمائندہ بنایا انسانوں کے لیے، جاؤ اعلان کرو میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو مبعوث فرمایا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو سکھائے کہ بھائی کی لاش کیسے دفنانی۔ آدم علیہ السلام حج کرنے آئے ہوئے تھے، کوے دو لڑے ہیں، انہوں نے ڈیمو کیا ہے، ان میں سے ایک لمبا پڑ گیا، مر گیا جی، دوسرے نے زمین کھود دیا، اس کو دھکیل کے اندر ڈالا، زمین برابر کر دی ہے۔ جب اس نے دیکھا قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، پھٹے منہ میں اس کوے سے بھی کیا گزرا، مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ ایسے دفنانا ہے۔ تو وہ کوا مفتی تھا، اللہ اپنے کام کے لیے ابابیلوں کو چن لیتا، کوے کو چن لیتا، کوئی بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بھائی حرم سے نماز آ رہی ہے ڈائریکٹ، حج دکھایا جا رہا ہے، کافر ٹی وی کھولے گا تو اس پہ آ جائے گا نا، کہ وہ کہے گا نہیں 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 یہ تو کافر کا ٹی وی ہے، میں سی این این پہ نہیں آتا بالکل، ہاں سعودیہ لگا تو۔ مسلمان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے کھولا وہ اس کے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ مینیجر فیکس بند کر کے چلا جائے، کوئی امیڈیٹ آرڈر آ گیا ہے، کسی کلرک کی فیکس کھلی ہوئی ہے اس پہ آ گیا، کوئی فرق پڑتا ہے؟ آیا آ گیا نا اسی دفتر میں، زمین پر آ گیا نا، حاصل کرو جا کے، وہ صبح پہنچا دے گا دفتر کو، مینیجر پتہ کر لے، جاؤ سیروں فی الارض کا مطلب کہ ڈالر کمانے جاؤ، یہی دیکھنے جاؤ آیات۔ تو دو آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ضمن میں، ایک سورہ الکاف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ، ایک سورہ لقمان کی۔ کاف اس لیے مشہور ہے دجال کے مقابلے کے لیے، دجالیت کے لیے، پوری سورت بہت اہم ہے، اسی لیے ہم اس کو جو پڑھے گا جمعے کے دن تو فلاں جگہ تک نور اسے مل جائے گا۔ نور سے مطلب کیا ہے؟ روشنی مل جائے گی، اس میں روشنی ہے۔ دجالیت کے خلاف جتنی بھی قسمیں دجالیت کی وہ ساری اس میں ڈسکس ہوئی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، ان سے کہو کہ اگر بحر سمندر میرے رب کے کلمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے،
لا نافذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، سمندر ختم ہو جائیں گے میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اتنے سمندر اور لے آئیں. پھر وہ دوسرا لگا دے مائک مجھے اندر والے کو. اچھا، دوسری آیت جو ہے وہ سورہ لقمان کی، اور لقمان حکیم ہے، وزڈم مشہور ہے نا ان کی. یہ پورا رکوع تقریباً آیات کونیہ پر مشتمل ہے. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کے سارے درخت کلمے بنا لی جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیے جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو لقمان حکیم صاحب کی حکمت سورہ لقمان میں، جس کا خلاصہ توحید ہے اصل میں. یہ دو. اب یہ کلمات اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتابیں. سب سے جو ضخیم کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے. اس سے بڑی کتاب کبھی نازل نہیں ہوئی. چند صحیفے ہوتے تھے، چند سرکولر ہوتے تھے، چند تختیاں ہوتی تھیں، وہ اللہ کی کتاب تھی. 10 کمانڈمنٹس. سب سے ضخیم کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. تو اس پہ تو میرا خیال ہے ایک ٹونر نہیں ان کا خرچ ہوتا، ساری پرنٹ ہو کے باہر نکل آتی. وہ کون سے کلمات ہیں کہ درختوں کی کلمیں گھس جائیں، سمندر کے ساتھ 7 سمندر آپ بنا لیں، وہ ختم ہو جائیں، رب کے کلمات ختم نہ ہو. تھیوری، پریکٹیکل کیا ہے بھائی؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ ہم کہتے رہے کہ اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، یہی ہم تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ ہے، اور یہ سارے اللہ کے کلمے ہیں. سمندر کے اندر 90% مخلوق سمندر کے اندر ہے، 10% باہر ہے، خشکی پہ ہے. تو یہ ساری مخلوق اتنی ہے، درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے خواص ہیں، یہ اتنے ہیں کہ لکھنے لگے تو ہم یہ تفسیر اس کی کرتے رہے. ایک زمانے تک یہ بھی ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حقیقت اس زمانے میں نازل کریں گے جس زمانے میں اس کی ضرورت ہو. یعنی اب کلمہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا سا آواز زیادہ کر دیں، جو اس کے لیے حق الیقین نبی کی موجودگی میں حاصل ہوتا ہے وہ تو ہمیں نہیں ہے نا. لیکن یہ جو کونی آیات ہیں نا، یہ جب سامنے آتی ہیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی، وہ علم الیقین میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک انسان کو آپ لے لیں، ایک انسان کو، اس کے اندر جو نظام ہے، اس کے ایک سیل کے اندر 3.5 بلین الفابیٹس، 3.5 ارب حروف ابجد ہیں. ہمارے 32-34 ہیں اور ہم نے کتابوں کی لائبریریاں بھر کے رکھ دی. آپ اس تحریر کا اندازہ کریں کہ جس میں الفابیٹس اس کے 3.5 بلین ہیں. ایک انسان کے ایک سیل کے اندر 6 فٹ ڈی این اے ہے. اس کا پرنٹ نکالا جائے 6 فٹ ہے. پورے انسان کے اندر
27 ارب کلومیٹر ڈی این اے ہے. زمین 40,000 کلومیٹر اس کا قطر ہے. 27 ارب ایک بندے کا ڈی این اے. میں کرنے لگا تھا، میرے پاس جو کیلکولیٹر تھا وہ جواب دے گیا، وہ اس نے پورا 27 ارب نہیں لکھا، ورنہ میں تقسیم کر کے لے آتا، آپ کو بتاتا کہ اس کو 40,000 سے تقسیم کریں تو کیا کتنے پھیرے لگاتا ہے. وہ ایک بندے کا ڈی این اے 27 ارب کلومیٹر، 27 بلین ایک بندے کا ڈی این اے. کتنے انسان ہیں، کتنے مر گئے ہیں، کتنے آنے والے ہیں، جانور کتنے، درخت کتنے ہیں، سب کا اپنا ڈی این اے. پتہ چلا رب کی تحریر. اگر تم نکالنے لگو اس کا پرنٹ، کاغذ لے لو تو 27 ارب کلومیٹر ایک انسان ہے. اس میں نیوکلیوٹائڈ اس کے جو مل کے پھر آگے جینز بناتے ہیں، جینز میں بیماریاں لکھی ہوئی ہیں، اس کی اپنی لینگویج ہے. زیرو اور ڈیش کی طرح جو آپ کے کمپیوٹر کی لینگویج ہے، اس کی اپنی لینگویج. وہ طے کرتے ہیں کہ یہ اس کا آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، بالوں کا رنگ کیا ہوگا، چال کیسے ہوگی، اس کے ووکل کارڈز کیسے ہوں گے، با پر آواز جائے گی، کس پر آواز جائے گی، بیماریاں اور بعض عادات انسان کو باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. اسی لیے حساب کتاب اللہ پاک نے قیامت میں رکھا ہے. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ اصل میں جو جینیٹیکل ہوتے ہیں، بندے کے اندر پھٹ پڑتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ. ہر ایک بندے میں تقریباً 1,00,000 جینز ہیں، اور سائنس اب تک صرف 1,000 کے لگ بھگ دریافت کر سکی. کبھی کہتے ہیں جی شوگر کا ہمیں پتہ چل گیا کون سا جین جو ہے وہ اس کا سبب بنتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کینسر کا پتہ چل گیا ہمیں کون سا سبب بنتا ہے. لیکن ٹوٹل 1,000 کے لگ بھگ ابھی دریافت ہوئے ہیں 1,000. باقی جب دریافت ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کیا چینجز آئیں گے. تو یہ جو کلمات اللہ ہے، جو ایک بندے کے اندر 27 ارب کلومیٹر لکھا ہوا ہے. سمندر خشک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے لکھنے لگے آپ؟ ٹونر نہیں، سمندر جواب دے جاتے. آپ اس آیت کا پتہ چلا کیوں اتنی اہم ہے؟ یہ ہے کلمات ربی، ہر بندے کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا نام تقدیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں کتنا بھی چاہوں میں اس سے کے بغیر چل نہیں سکتا جو میری تقدیر میں لکھا ہوا. میں بالوں کا رنگ تبدیل نہیں کر سکتا. اتنے سال بعد شوگر ہو جائے گی، میں زندگی بھر چینی نہ کھاؤں. شوگر اور چینی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے ایک بات ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، لیکن شوگر ہونے کا تعلق چینی کھانے کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے اتنی گڑ کھایا، گڑی کھا کھا کے پیٹ بھرے، نہیں ہوئی الحمدللہ. جن کو ہوتی ہے وہ بعد میں پھر بڑا شور بھی مچاتے ہیں کہ یار کھایا بھی کچھ نہیں، ڈرتے ڈرتے ہو بھی گئی. اچھا بلڈ پریشر یہ بھی جینیٹیکل ہے. جو زندگی میں گھی نہیں ڈالتے، ابال ابال کے کھاتے ہیں. میں نے جب ان کو دیکھا بلڈ پریشر، میں نے احتیاط ہی کرنی چھوڑ دی. یقین کریں، میں نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اگر اس طرح ہو تو ان کو کبھی نہ ہوتا. یعنی ٹوٹلی وہ ابال کے کوکر میں تو چاول بھی اور وہ سبزی وبزی بھی اور جو کچھ تھا وہ گھی دکھاتے نہیں تھے، سنگاتے ہی نہیں تھے اس کو، اس کے باوجود ہو گیا. تو یہ علوم، سائنسی علوم، یہ مقدس ہیں، یہ قرآنی علوم ہے، یہ قرآن کا پریکٹیکل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. قرآن اللہ کا قول ہے. اور تم زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم
تھیوری اور پریکٹیکل دونوں پاس کرو گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے ہمارے مدارس میں نصاب کو تبدیل کیا جائے. وہ فلسفے جن کا قرآن جواب دے چکا ہے اور جو مر چکے ہیں، آج کوئی سوچتا بھی نہیں ان کے بارے میں، ان پہ آپ 2-2 3-3 سال ضائع کروا دیتے ہیں اسٹوڈنٹوں کے. اس کی بجائے آپ بایو رکھیں، اس میں فزکس رکھیں اس کے اندر. لیکن کرے گا کون؟ خیر، کہا یہ گیا میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو. بھائی یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو ہدایات ہیں. شیطان کی پناہ تو ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ تو ہم اللہ کی کتاب میں جا رہے ہیں. کہا کہ تم جس رستے پہ جا رہے ہیں اللہ کی کتاب میں جو یہ ہدایات ہیں نا، اس نے قسم کھائی ہوئی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں یقیناً تیرے سیدھے رستے میں ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. اسے شرابی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو آلریڈی اس کا کام کر رہا ہے نا، وہ تو فرنچائز ہے اس کا. وہ اس کے پاس جاتا ہے جو مسجد جا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بروں کی رستوں میں بیٹھوں گا، برے تو اس کے ایجنٹ ہیں. وہ کہتا ہے میں نیکوں کے رستے میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے میں. اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، میں اس سیدھے میں سے ان کو دوسرے ایگزٹ پہ چڑھا دوں گا. یہ ہوتا ہے دبئی، آپ مختوم برج کی طرف سے چلے جائیں، پھر آگے پھر آپ ذرا سا بھی ایک ٹریک بھی آپ کا ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ شارجہ کی بجائے دبئی کے اندر گھس گئے، آپ نکلتے رہے. آپ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے اندر سے کراس لگائے ہیں، انٹرچینجز بنائے ہیں. بالکل ایک جنازہ پڑھنے گئے، جنازے میں ابھی دیر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے پھر صحابہ کو ایک سیدھا رستہ آپ نے لکیر بنائی اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا سیدھا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس پہ آپ نے کراس لگائے، انٹرچینجز بنایا. آپ نے فرمایا یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیطان کے رستے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ شیطان نے کوئی پیرلل روڈ نہیں بنائی اپنی کہ یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ موٹر وے ہے اللہ والا. اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے رستے اسی کو کراس کر کے بنائے ہیں. سمجھ لگی بات کی؟ وہ یہیں سے نکلے ہیں. وہ جو کہتا ہے نا کہ سیٹن از ایپ آف گاڈ، شیطان جو ہے وہ بندر ہے، اللہ کی نقل کرتا ہے. وہ نیک کو نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے کہ اتنی نیکی سے جتنے بڑے تم گناہ گار ہو، اتنی نیکی سے تھوڑے تمہارا، یہ تھوڑی سی یہ اور بھی ڈالو، یہ 11ویں بھی ڈالو، اس میں یہ 12ویں بھی ڈال لو. تو جب کسی چیز کو خراب کرنا ہو، کہتے ہیں نا کہ اکبر نے ایک دفعہ لکیر ڈالی اور اس نے کہا کہ کوئی اس کو چھوئے بغیر چھوٹا کر کے دکھائے. تو جو صاحب تھے ان کے دو ہی تو ہیں جن کی چپلس چلتی رہتی ہے، ملا دو پیازا اور بیربل. اچھا ملا دو پیازا بہت بڑا عالم تھا، ان کو لطیفوں میں ڈال کے ان کی ٹانگیں کھینچی گئی. اور جو ہمارے مصنفین یہ کام کرتے آئے ہیں، جس کے عمرو عیار، عمرو بن جو ہے عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمرو عیار انہوں نے لکھا کہانیاں عمرو عیار کی. یہ وہی لوگ ہیں، وہ کھٹمل. ملا دو پیازا بہت بڑے عالم تھے. جہانگیر کی ملکہ جو 12 دری میں دفن ہے، بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، آج کتیاں بچے دیتی ہیں اس کے مزار میں. اس کی لوح پر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں. فارسی بولتی تھی، ایران کی تھی وہ، اور فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان تھی. پنجابیوں کو تو صوفی شعراء نے گود لے لیا تھا.
اس لیے ان کے پاس قرآن آیا ہی نہیں، وہ صوفی شاعری آئی ہے، اس میں جو کچھ ڈال کے دے دیا۔ بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سودت نے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی پردیسیوں کی قبر پر تو نہ چراغ ہے نہ پھول ہے، نہ پروانہ آ کے پر جلاتا ہے، نہ بلبل آ کے کوئی گانا گاتی۔ آج یہ حال ہے اس کا۔ اس نے ایران سے سرکاری مذہب بنانا تھا شیعیت کو ہندوستان کا، تو اس نے جہانگیر ابھی راضی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے پھر ایران سے پھر بہت بڑے ایک عالم کو بلوایا کہ جو قائل کرے اس کو۔ تو علماء بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں سے بہت بڑا ایک بزرگ آیت اللہ آ رہا ہے، تو تم میں سے کون دربار میں اس کو فیس کرے گا؟ تو ملا دو پیازا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ آئے، مناظرہ ہوا، تو بات شروع ہوئی، تو ملا دو پیازا نے کہا کہ آپ بات کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ بات کرو۔ ملا دو پیازا نے کہا کہ ابو بکر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ تاریخ کا ایک حکمران تھا۔ انہوں نے کہا عمر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ تاریخ میں وہ بھی ایک حکمران تھا۔ عثمان کو جانتے ہو؟ اب وہ گرم ہونا شروع ہوا، یہ تو کے جی والے سوال کرنا شروع ہو گیا، بھائی پریشر بننا شروع ہو گیا۔ امیر معاویہ کو جانتے ہو؟ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اچانک اس نے کہا کہ سلیم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ای حرام زادہ کیست؟ نے کہا یہ حرام زادہ کون ہے؟ اب جو جہانگیر تھا اس کا اصلی نام سلیم تھا، اور اس کے والد نے جا کر اکبر نے دربار پہ دعا کی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تو میرے نام پہ نام رکھو، اللہ تمہیں دے گا بیٹا۔ تو ان کے نام پہ نام رکھا تھا، اور یہ دیندار تھا یا نہیں تھا، لیکن ان سے بہت محبت کرتا تھا، باپ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرتا تھا۔ جو اس نے کہا کہ یہ حرامزادہ کون ہے، وہ جلاد پاس ہی کھڑا رہا، اس نے کہا گردن اڑا دو۔ ٹریپ ہو گیا نا۔ ملا دو پیازا وہ تھا، تو ملا دو پیازا صاحب نے اکبر کے اس خط کے ساتھ ایک متوازی بڑا خط کھینچ دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت اب ذل الہی، اب آپ بچے کو بھی بلا لیں اور اس سے پوچھیں کہ چھوٹا کون سا اور بڑا کون سا، وہ کہے گا کہ آپ کا چھوٹا ہو گیا۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ٹچ نہیں کیا اس نے۔ یہ جو 12ویں 14ویں دین میں ڈالتے ہیں نا، یہ نبی کے دین کو چھوٹا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ٹیمپرنگ، کہ یہ چیزیں نبی کو نہیں سوجی، صحابہ کیے بغیر جنت میں چلے گئے، جلوس نکالے بغیر جنت میں چلے گئے۔ اب جنت میں جانے کے لیے یہ ایکسٹرا ٹیکس کس نے لگائے ہیں؟ کوئی نبی بعد میں آیا؟ کہتے ہو غلام احمد قادیانی، تم سارے غلام احمد قادیانی ہو۔ اس نے دین میں اتنی چیزیں نہیں گھسائیں جتنی تم نے ڈال دی۔ تو یہ صراط مستقیم میں سے ہی انٹرچینجز نکلتے ہیں۔ اچھا وہ نکلے بھی کس طرف؟ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، وہ رائٹ میں بھی نکلے لیفٹ میں بھی نکلے، صرف لیفٹ میں نہیں نکلے۔ ہم تو لیفٹسٹ کو برا سمجھتے ہیں نا۔ پوپ پال جو تھا جس نے عیسائیت بگاڑی ہے، وہ رائٹسٹ تھا، اس نے بیڑا غرق دائیں طرف گر کے کیے۔ گمراہی دائیں طرف بھی ہے، جو زیادہ دینداری کے نام پر اس کو بگاڑ دے۔ دین کا توازن، کیونکہ انسانی زندگی کو بڑا ناپ تول کے میرے پروردگار نے رکھا ہے، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کام انہوں نے زیادہ کرنا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ شارٹ سا مینیفیسٹو ہے، یہ پورا کرو جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے کام بہت کرنا ہے۔ انہوں نے تو لاد کے امت کو رکھ دیا ہے۔
لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچے لے کر ٹرینوں کے آگے، اور ان کے عید میلاد النبی پہ آپ دیکھیں جناب وہ کتنے کتنے منزلہ کرینوں کے ساتھ بنے ہوئے وہ کیک لاکھوں میں. نیرو کو روتے ہیں، کہتے ہیں جی عوام بھوکے مار رہے، وہ کہہ رہا تھا کیک کیوں نہیں کھاتے. یہ نیرو کے باپ ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلی بات یہ کہ تم بھی مخلوق ہو، شیطان بھی مخلوق ہے. بعض اپنی حیثیات میں وہ تم سے زیادہ باصلاحیت ہے، وہ نظر نہیں تمہیں آتا، تم اس کو نظر آتے ہو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. پھر یہ کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ نہیں اس کو ڈال سکتے. وہ بلوٹوتھ سے بھیج دے، تمہارا بلوٹوتھ جو ہے وہ شون ٹو آل ہے، اور تم اس کو یس کر لو گے کسی وقت کبھی بھی، اور وائرس جو ہے وہ انسٹال ہو جائے. لہذا تم خالق کی پناہ لو. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. جو شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. تم اس کی پناہ میں ہو. اس لیے کہ جنہوں نے اکبر کو دین اکبری بنا کر دیا تھا وہ بہت بڑے عالم تھے. شیطان کو خود کم عالم تھا. شیطان اللہ کا بہت بڑا مزاج شناس تھا. آپ دیکھیں اس نے کس طرح اللہ پاک سے اپنی دعائیں قبول کروائی. رب انظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے پروردگار، خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے. یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ان سے شیطان پھر اچھا تھا. اس نے یہ تو اقرار کیا تھا نا کہ تو نے مجھے بنایا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مہلت ملنے کے بعد اس نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ٹھیک، اب آپ مجھے مہلت دیں تاکہ میں یہ ثابت کروں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. میں خلیفہ ہونے کے قابل تھا، یہ نہیں تھا. آپ انصاف کریں نا. یہ تو پھر جبر ہو گیا. ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں، آپ خدا ہو، آپ خالق ہو، میں مخلوق ہوں. اگر آپ کو اپنے آئیڈیا پر اتنا اعتماد ہے تو مجھے ٹائم دے، میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا اور مجھے چننا چاہیے تھا. آپ میں بڑا باصلاحیت تھا، آپ نے مسٹیک کر دی. اب اگر اللہ پاک ٹائم نہیں دیتے تو پتہ چلا کہ نہیں، اپنے آئیڈیا کے کمزور ہونے کا ڈر تھا، فیل نہ ہو جائے. ٹھیک، جاؤ. آپ دیکھیں اس نے جس کو کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس ہو گیا اس سے. اس نے وہ رستے ہمیں بتا دیے کہ جن رستوں سے وہ ہم پر وار کر سکتا. قال لأقعدن لهم صراطك المستقیم. یقیناً میں ضرور بالضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. اب گھات لگا کر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اچانک جناب والی چوک گھومے، جب اسکول والا ٹرن لیا تو آگے ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا کر مڑو پیچھے. مسجد آ رہے ہو، ٹانگیں توڑ دوں گا اگر آ گیا تو، یہ نو گو ایریا ہے. یہ والا نہیں. وہ آئیڈیا دیتا ہے یار نماز پھر پڑھ لیں گے، ذرا پریں ہو آوی کسائی کلوں آوی یار، سبزی تازی آئی ہوئی ختم ہو جائے گی اتنی دیر میں، اب جماعت چھوٹ گئی. وہ آئیڈیا دیتا ہے، آئیڈیا آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے. دو قسمیں ہوتی ہیں سلطان کی. ایک سلطان ہوتا ہے قہر کا. بچہ دودھ نہیں پی رہا اور آپ نے کہا پیا دودھ، اور اس نے پکڑ کے پینا شروع کر دیا. یہ سلطان ہے قہر، ڈنڈے والا. شیطان کے پاس یہ بھی کوئی نہیں. آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا جی میں تو وضو کر کے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، آگے شیطان کھڑا تو اس نے پٹکار مارا. یہ دیکھیں وہ جیو پہ دکھاتے نہیں پولیس نے تشدد کیا. کوئی دکھایا کہ جی شیطان نے بڑے ہی مارا، میں تو دوسرے دروازے سے بھی گیا، اس سے بھی بڑا شیطان کھڑا تھا.
قہر والا سلطان بھی کوئی نہیں، اور اسے قہر سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ہر شیطان کے اوپر ایک فرشتے کو کوڑا دے کے آگ کا مسلط کیا ہوا ہے، جس کے ڈر سے وہ نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ یہ بندوبست نہ کرتا تو میں سے کوئی جنت میں نہ جاتا۔ دوسری سلطان ہے برہان کی، دلیل کی، کہ وہ دلیل سے آپ کو قائل کر لے کہ نہیں یہ جو اللہ نے تمہیں کہا نا، یہ جو قانون بنایا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اصل بات یہ ہے، اور بندہ کہ واقعی ہے۔ وہ برہان بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اور اس کی دلیل انسان کا اپنا نفس ہے۔ جو زانی ہے نا، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ زنا کرنا اچھی چیز ہے، اگر وہ اس کو اچھی چیز سمجھے تو اپنی بہن کو غیرت میں کیوں قتل کرے؟ خود 4 لڑکیوں سے چیٹ چلتی، اپنی بہن کو پکڑ لے تو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے پتہ یہ برائی ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ جو تکبر کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کسی نے ان کی غیبت کی ہے کتنا دکھ ہوتا ہے، وہ دکھ ریکارڈ کر لے، قیامت کے دن دکھایا جائے گا تمہیں پتہ تھا یہ غلط ہے، جتنا درد تمہیں ہوا ہے اس کو بھی ہوا ہوگا جس کی تم نے کی۔ شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ دلیل کی سلطان ہے نہ زبردستی کی سلطان ہے، اور قیامت کے دن ہمارا دل جلانے کے لیے وہ ایک دفعہ کہے گا فَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، کہے گا مسلمانوں اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے سارے سچے تھے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے فراڈ تھے، میں تو ڈبل شاہ تھا۔ میں جو تمہیں خواب دکھاتا رہا، رب جو تمہیں سود سے روکتا رہا، وہ بات ٹھیک تھی۔ سود کبھی بھی پلتا بڑھتا نہیں، وہ اگر پلتا تمہیں نظر آتا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس کی عمر کی طرح ہے جو آخر کینسر میں تبدیل ہو جاتی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے گلے پھٹے ہو رہے، وہ گوشت ہی بڑھ رہا ہے نا بھائی، وہ کہ میں موٹا ہو رہا ہوں۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اگر میں نے تم میں سے کسی کو زنا کی دلیل دیا کہ زنا اچھی چیز ہے، بتاؤ۔ سگریٹ پینے والا بھی بیٹوں کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا، میں نے دیکھ لیا نا سگریٹ پیتے ہوئے تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری، اور بیٹے کو پیسے دیکھ لیا دانل پکڑ کے لایا بھائی، کنگ سٹار لایا، بگلے والا لایا بھائی، اس کا بچہ کیسے نہیں پیے گا جو باپ کو لا کر دیتا ہے؟ وہ ہمارے ماں نے جو حقہ پیتے تھے اس لیے پیتے تھے کہ حقہ گرم کر کے دینا پڑتا تھا دادا جی کو، وہ جو ایک ایک چھوٹا تھا وہ آخر میں عادت بن گیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی کہ یہ کر لو۔ اللہ پاک فرماتے سورہ آل عمران وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول نے بھی تمہیں دعوت دی، رسول تمہیں بلا رہے تھے دوسری طرف، فی اخراکم، اب تم نے رسول پر اعتبار نہیں کیا، اللہ پر اعتبار نہیں کیا، میرے اوپر اعتبار کر لیا، تو اب چلو جہاں میں جا رہا ہوں۔ رسول پر کرتے تو وہاں جاتے جہاں رسول گئے ہیں، میرے اوپر کیا تو چلو جہاں میں جا رہا ہوں، اور اجازت مانگے گا اللہ پاک سے کہ اگر میلاد اجازت ہو تو میں خود ہی انہیں، وہ ہندوؤں والا آپ نے دیکھا نا وہ ترشول، میں خود ہی اٹھا کے پھینک دوں انہیں، آپ کو تکلیف میں گوارا کرنی پڑے، یہ حسد ہے اس کے اندر۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری دعوت قبول کر لی، مسجد کی بجائے ہوٹل چلے گئے تم۔ فَلَا تَلُومُونِي، فَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت مت کرو، مجھے بلیم مت کرو۔ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، آپشن تمہارے پاس تھا، نہ رسول کے پاس تھا نہ ہمارے پاس تھا۔ رسول کے پاس ہوتا تو پڑوس کا ابو لہب کافر نہ مرتا، ابراہیم کا باپ آگ میں نہ جاتا، نوح کا بیٹا آگ میں نہ جاتا۔ نبیوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو نا، یعنی اللہ کی بات نہ مان کے جب شیطان کی بات انسان مانتا تو اصلاً وہ شرک ہی کرتا ہے۔
کہ اپنی ذات میں وہ دوسرے کی کمانڈ مان کر وہ دوسرے کو الہ بنا رہا ہے۔ اب شیطان خود سامنے نہیں آتا، اگر سامنے آ جا کہ میں شیطان ہوں بھائی، گڈ مارننگ، میں ابلیس ہوں بھائی، چلو تو بندہ جوتا اٹھا لے، گناہگار سے گناہگار مسلم بھی جوتا اٹھا کے اس کے پیچھے لگ پڑے، پلیز تو نے مجھ سے خطاب مخاطب ہونے کی جرت کیسے کی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے نفس کو آ گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ میری سوچ ہے، اب میری سوچ مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہوتی، میں کہتا ہوں یہ پوری ہونی چاہیے ورنہ میری شخصیت ادھوری رہ جائے گی۔ تمنا ہے میرے بچوں میں احساس کمتری نہ پیدا ہوتی، جو بھی منہ سے نکالتے ہیں پورا کر دو، ان کا جائز ناجائز مت دیکھو۔ وہ میرے نفس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ نفس کمانڈ لیتا ہے شیطان سے، گھر کا بیدی، کوئی دوسری عورت آپ کی بیوی کو پٹی پڑھا دیں تو آپ کو کیا پتا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو آپ کے پیچھے صبح و شام آخر کروا کے ہی رہتے ہیں۔ این جب آپ کو سخت نیند آئی وہ میں نے کیا کہا تھا بھائی، آپ نے کہا تھا تو میں نے جواب دے دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر 2 گھنٹے بعد پھر ہوگا وہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی۔ اب مرد اتنی چکچک برداشت نہیں کر سکتا، وہ تنگا کہتا ہو کر لو اے کر لو، کرنی تو تمہیں اپنی مرضی ہے۔ ہوتا ہے ایسا ہی کہ نہیں ہوتا؟ این اس وقت جب آپ کو سکون کی ضرورت ہے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ ہی آ جائے گا جی وہ کیا ہے، اور آپ تنگ آ کے کہہ گے جاؤ مرو، جو کرنا ہے کرو۔ اسی طرح شیطان نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ پھر آئیڈیا اچھا نماز میں جو ہی کھڑے ہوئے تو اس نے کہا آپ بات کرو اس سے، ہر چیز کی ایمرجنسی مچ جاتی ہے نماز میں کہ ابھی جا کے فلاں جگہ کل بھی ٹھوکنی ہے، وہ فلاں کام بھی کرنا ہے، او ہو ابھی تو، اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے ساری ایمرجنسیز ختم، وہ سارے خیال پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، وہ کھلتے ہی اس وقت جب آپ وہ پیج کھولتے۔ یہ اسی طرح جس طرح آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، سائٹ پہ وہ سارے فرینڈز بھی آ جاتے ہیں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، آپ اس کو بند کر دیں گے سارا کچھ کھایا۔ یہ نماز کے ساتھ بھی اسی طرح، جو ہی کرو ساتھ ہی جا پاکستانی سبزی والا بھی آ جاتا ہے اور وہ گوشت بھی لینا ہے، ساری پوری ایڈورٹیزمنٹ، بھائی اس پر نہ توجہ دو، تم اپنا کام کر لو۔ تو یہ شیطان سے اس لیے پناہ مانگنی ہے کہ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور چونکہ تم سیدھے صراط مستقیم پر چلنے لگے ہو تو اب اپنے خالق کی اور اس کے خالق کی پناہ لے لو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اوور کانفیڈنس میں کہا کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں رستے میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، میں آگے سے بھی ان پر وار کروں گا، میں پیچھے سے بھی ان پر وار کروں گا، وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے دائیں سے بھی وار کروں گا، میں ان کے بائیں سے بھی وار کروں گا۔ تو جہتیں تو 6 ہوتی ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، وہ اوپر نیچے بھول گئے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم تھا انسانیت میں، اوپر اس لیے بھول گیا کہ اگر انسان اپنا رابطہ اوپر والے کے ساتھ صحیح رکھے، اور نیچے اس لیے بھول گیا کہ انسان اپنی اصلیت کو یاد رکھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ اس کی خدائی کو یاد رکھے، اس کی ربوبیت کو یاد رکھے، اس کی الوہیت کو یاد رکھے، اپنی عبدیت کو یاد رکھے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، کسی نے مجھے مٹی کی مٹھی لے کر بنایا ہے، اور پھر یہ مٹھی قبر کے حوالے کر دی جاتی اپنوں کے ہاتھوں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں نا، جیس تنبے نال، وہ تنبا کہتے ہیں وہ جو روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا جس سے ٹپکاتے ہیں بچے کے منہ میں شہد وغیرہ، گڑتی دیتے ہیں اس کو، وہ تنبا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیس تنبے نال گڑتی دیتی اس تنبے نال پانی۔ آخر جب انسان مرتا ہے تو آپ کو پتہ نا پھر گلاس سے نہیں پلاتے، اسی تنبے کے ساتھ پھر اس کے منہ میں پانی ٹپکاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ تنبا سنبھال کے رکھو تو تم اس تومبے سے، جس سے گڑتی دی تھی، تم اسی تومبے سے اس کو پانی دے سکتے ہو۔ یہ تو انسان کی زندگی، جس تومبے نال گڑتی دیتی اس تومبے نال پانی، جیڑے آمن میل محمد اوہ آن مکانی۔ وہ جب تو پیدا ہوا تھا اور وہ جوڑے لے کر آئے تھے اور ہدیے لے کر آئے تھے، وہی تیری چارپائی کو کندھا دینے آتے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ تو
آگے سے کیا وار ثم لآتینہم من بین ایدیہم ترقی کے نام پر برباد کر دیتا. ساری قوم ترقی تے جا رہی ہے, چیٹ چل رہی ہے بڑے, آپ یقین جانے ساری دنیا مناتی ہوگی ویلنٹائن, لیکن میڈیا جتنی پروجیکشن ہمارا پاکستانی میڈیا دیتا اس کو دنیا کے کسی ملک میں آپ مثال نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہمارا میڈیا پیڈ میڈیا ہے, بلینز وہ لیتا ہے, اور یہ وہ پروگرام ہوتے ہیں جن کے ایڈوانس ان کو پیمنٹ ہوتی. دوسرے جو اشتہاروں والے ہیں نا, وہ تو چیک کبھی باؤنس بھی ہو جاتا ہے, کبھی حکومتی چیک ان کو 2-2 سال نہیں ملتے, ملازموں کی تنخواہ کے پیسے نہیں ہوتے. اصل ان کی کمائی اس بے غیرتی میں ہے کیونکہ یہ ایڈوانس میں ڈالروں میں پے کر دی جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہمیں بے غیرت بنانے پر, ہماری بچیاں برباد کرنے پر. یہ تقدم ہے. من بین ایدیہم, ترقی کے نام پر وار کروں گا. بیک کہ جی یہ تو بڑے بیک ورڈ لوگ ہیں جی, یہ رجعت پسند ہیں جی. درخت رجعت پسند ہی ہوتا ہے, اپنی جڑوں پہ کھڑا ہوتا ہے, اسے ترقی کر کے ان جڑوں سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں. لیکن کوئی جڑ درخت جب اپنی جڑوں کا پیچھا چھڑا لیتا ہے اپنی اساس کے ساتھ, بنیاد کے ساتھ, پھر وہ قائم رہتا ہے؟ ممکن نہیں. ہم رجعت پسند ان معنوں میں ہیں کہ ہماری جڑیں مکہ اور مدینہ میں, ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان جڑوں کے ساتھ قبر میں جائیں, ہم اس شجرہ طیبہ کی چھاؤں میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں, ہم اس نبی کے جھنڈے کے نیچے میں اٹھایا جائے, رنگ برنگے جھنڈوں کے نیچے نہیں, کسی قوم, زبان, لسان, رنگ, نسل کی بنیاد پر نہیں. کبھی تانا دے کر کہ تم رجعت پسند ہو یار, تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ ہو جاؤ, ایک چسکی سے کچھ نہیں بنتا یار, توبہ کر لیں گے یار. کبھی رائٹسٹ, دائیں بازو والے, بائیں بازو والے, ہر طرف سے وار ہے. ہم آسمان والے ہیں, ہمارا منشور اوپر سے آتا ہے, ہمارا کھانے کا مینو اوپر طے ہوتا ہے, ہمیں اپنی اہمیت کا خود اندازہ نہیں. آپ کو پتا گرین بک ہوتی ہے, یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا گورنرز اور یہ صدر وغیرہ, ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی, انہیں اس گرین بک کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر جو کوڈز لکھے ہوئے ہیں, جو سیکورٹی کے معاملات ہیں, وہ سارے, کھانا ان کا چیک ہونا, کیسے ہونا, کہ یہ بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. جب یہاں یہ آتے ہیں لوگ ہمارے, تو چونکہ ایمبیسی سے میرا تعلق ہے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے, تو یہاں کا جو پروٹوکول ہے وہ ان کو ہوا کر کہنا ہم نے پاکستانی مسجد میں جا کے ملنا ہے, وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے وزیر اعظم کو ہم سے ملنے کی اجازت ان کا پروٹوکول نہیں دیتا. طے شدہ کہ ایمبیسی میں آئیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, لیکن وہ یہاں پبلک میں نہیں آنے دیں گے کہ جی ہم سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں. جو نیدو صاحب آئے تھے نا جمعہ پڑھنے, تو ساتھ ان کے گورنرز بھی تھے, وزرائے اعلیٰ بھی تھے, تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو ان کی, ہم وہ لوگ ہیں جن کی گرین بک طے کرتی ہے کہ یہ حرام ہے, یہ نہیں کھانا, بھائی یہ حلال ہے, یہ کھانا. اپنی اہمیت, یہ پابندیاں نہیں ہے, یہ آپ کی اہمیت ہے کہ آپ کے کھانے کا مینو آپ کا رب چنتا ہے, کوئی ایکس وائی زیڈ نہیں. یہ پیار ہے, جیسے بچے کا آپ طے کرتے ہیں نا, یعنی کہ جو بھی گند ملا ہے کھا جائے, آپ طے کرتے ہیں کہ نہیں اس کو کیلا دینا ہے, نہیں اس کو فلاں, جی اس کو وہ نہیں دینا, اس کو کنو نہیں دینا جی, یہ کنو دے تو ڈائریا ہو جاتا ہے اس کو جی, وہ موشن لگ جاتے ہیں جی, اس کو دودھ نہیں دینا اس کو جی, دودھ. یہ آپ طے کر, پیار کی وجہ سے طے کرتے ہیں, دشمنی کی وجہ سے طے کرتے ہیں. بچے کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے آپ, رب نے طے کر دیا یہ شراب مت پی. یہ تمہاری عقل کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے, بدن کا بھی بیڑا غرق کر دیتی. تو کبھی ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نہ دائیں والے ہیں, نہ بائیں والے ہیں, نہ آگے والے ہیں, نہ پیچھے والے ہیں, ہم تو اوپر والے ہیں. اور ہمیں ہر معاملے میں کیا کہا گیا کہ اپنا ریفرنس یاد رکھنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نہیں تھے, کسی نے ہمیں سوچا, اس سوچ کو ایک شکل دی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
وہ ہے جو تم یہ آرڈر دے رہا نا، یہ کون کہتا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ کہا وہ ہے جس نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، تیری ماں کو بھی خبر نہیں تھی، باپ کو بھی خبر نہیں تھی، ماموں بھی ڈنگر چراتا رہا، چچا بھی دبئی مزدوریاں کرتا رہا، ہم تیری شکل بناتے رہے، ہم نے تیرا خیال رکھا، تیری ماں گندم بھی کاٹتی رہی، ہم نے ایسا بندوبست کیا پیروں کے بالی بیٹھ کے بنڈا لے کے جاتی ہے، پیروں کے بال بیٹھ کے گندم کی کٹائی کرتی ہے، سر پہ اٹھا کے بھی لاتی ہے، مار بھی کھاتی ہے شوہر کی، ہم نے ایسا بندوبست کیا بچا بچا کے تمہیں رکھتے ہیں، اور جب تم باہر نکلتے ہو تو پھر دولے شاہ کے چلے جاتے ہو، پھر دمڑیاں والی سرکار یاد آ جاتی ہے، پیر کھارا شریف یاد آ جاتا ہے تمہیں، جب ہم تمہیں بنا رہے تھے یہ سارے موئے ہوئے تھے، جب ہم نے پیدا کر دیا ہمیں تم نے اگنور کر دیا، تمہارا مینٹیننس بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایجنسی کی ذمہ داری ہے۔ کسی گاڑی کو جب بیچنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کا مینٹیننس ایجنسی میں ہوتا رہا، ابھی تک وہ سٹیکر لگا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے ابا کو؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت بھی بتوں سے منسوب تھا، فلاں جگہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ تو خارش ٹھیک ہو جاتی ہے، فلاں جگہ کی خاک کھا لو تو فلاں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے کہیں کی خاک کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، میں جب مریض ہوتا ہوں تو وہ میرا علاج بھی کرتا ہے۔ اور وہی ہے جو میں مروں گا تو مجھے زندہ بھی کرے گا۔ الذی یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، ایسے نہیں کھلاتا، وہ ایسے کھلاتا ہے جیسے پاس بیٹھ کے پیار سے ماں لقمہ لقمہ کر کے کرتی، ایسے کھلاتا ہے وہ مجھے۔ اور جس کو وہ نہیں کھلاتا، ختم کر دیتا کھلانا، وہ منہ میں، میں نے آپ کو مثال دی، وہ منہ میں ڈال بھی لے تو اندر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ رب نے نہیں کھلایا۔ میں آپ کو مثال دے جو جب کام کرتے تھے ہمارے ساتھ، سعد سلامہ ایک مصری ہوتا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس بیچارے کو، 10 بجے 10:30 بجے میں ریسیس ہوتی تھی تو اس میں پھر دودھ کا ڈبہ اور مالٹا اور سیب ملا کرتا تھا۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھ کے تو اس نے ایک بائٹ لی اس میں سے، سیب میں سے چک مارا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایمبولینس لے کر اس کے دروازہ کو نہ کھلے، لاتے مار مار کے اس کا دروازہ کھولا، ہمارا سائٹ کلینک تھا باقاعدہ مفرق میں، دروازہ کھولا تو آکسیجن کے سلنڈر میں آکسیجن کوئی نہیں۔ دیکھیں جب اللہ پاک دروازہ بند کر دیتا زندگی کا ہر ذریعہ بند ہو جاتا۔ اسپتال لے کر گئے، فوت ہو گیا تب تک وہ۔ جب غسل دینے لگے تو اس کے منہ میں سفیدی دانتوں میں نظر آئی، تو ہاتھ مار کے نکالا تو وہ سیب کا وہ ابھی ٹکڑا اندر تھا، منہ میں تھا، اندر نہیں لے جا سکا، اس لیے کہ سعد سلامہ کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں تھا ہوا یطعمنی ویسقین، وہ کھلاتا ہے تو حلق سے نیچے جاتا ہے، ورنہ بعد دفعہ پھنستا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ہے رب کے ساتھ ہمارا تعلق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔